جب تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں رہی، خاص طور سے وہ مسلم حکمران جو در و دیوار پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی محنت کرتے تھے، جن میں سب سے زیادہ ابھرا ہوا بڑا نام اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ باقی جتنے مسلم حکمران گزرے ہیں، نظام حکومت کے ہوں، مغلیہ حکومت کے ہوں، کسی اور حکومت کے ہوں، ان سب کے پیسے اور خواہشات جس در و دیوار گارے مٹی پر خرچ ہوئے ہیں، آج شرم سے ڈوب مرنا پڑتا ہے کہ انہی کی نسل، انہی کے باپ دادا کے بنائے ہوئے قطب مینار، چار مینار اور لال قلعہ میں جانے کے لیے عام لوگوں کی طرح ٹکٹ دے کے جانا پڑتا ہے، جبکہ ان کے باپ دادا کی عمارت ہے، اور اس پر ایسے قبضے جمائے ہوئے ہیں کہ جس تعمیر کی وجہ سے ہندوستان کو فخر محسوس ہوتا ہوگا، جس تعمیر کی وجہ سے مفت میں حکومت کھا رہی ہوگی، اسی تعمیر کے تحقیق کے باوجود بھی کہ یہ مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کی نیشنلٹی کے مسئلے اٹھائے جاتے ہیں۔ جہاں پر مسلمانوں کی تعمیرات سے عزت ملی ہے، اس ملک کو زمانہ قدیم سے بھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مٹی کی گڑیا نہیں کہا جاتا تھا۔ یہاں مٹی کی مورتیاں بڑی شاندار بنی رہتی ہیں، چلو وہ مورتی دیکھ کے آئیں گے، یہ مورتی دیکھ کے آئیں گے، اس نام سے کبھی ہندوستان مشہور نہیں ہوا ہے، سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور ہوا ہے، مٹی کی گڑیا کے نام سے مشہور نہیں ہوا ہے۔ ایسی جگہ پر قبضے کر کے اور اس سے انکم اور پیسے کھاتے ہوئے انہی کی نسل کو یہاں سے بے در کر دینا، یہاں CA/NRC کے ذریعے سے پریشان کرنا، یہ سب بتاتا ہے کہ جن بادشاہوں نے در و دیوار پر تعمیر کر کے اپنا مستقبل سوچا نہیں، اس زمانے کے لحاظ سے ممکن ہو وہ تعمیرات بہت ضروری تھے، لیکن اگر غور کیا جائے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعمیرات، اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعمیرات دونوں کا مزاج یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلم بادشاہ جاتے ہیں وہاں پر اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنی تعلیم تینوں منتقل کرتے ہیں۔ اسی واسطے تجارت کی، فائنانس کی اور اقتصادیات کی جو کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے کہ آدھی دنیا میں اسلام پھیلا ہے وہ تاجروں کی وجہ سے، آدھی دنیا میں اسلام پھیلا ہے وہ تاجروں کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے وہ اپنا تہذیب بھی منتقل کرتے تھے، زبان بھی منتقل کرتے تھے۔ جس علاقے میں کثرت سے صحابہ گئے وہاں کی زبان عربی بن گئی، اگرچہ کہ وہ دوسری زبان کے تھے، لیکن صحابہ نے وہاں کے لوگوں کو اپنی زبان سکھایا۔ مسلم بادشاہوں کا یہاں پر نہ عربی زبان کا رواج ہوا، نہ دینی مدارس کے لحاظ سے جیسی تعلیمی معیار کے لیے ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے تھا، جیسے بغداد کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں کی کتابیں جب جلائی گئیں تو پھر وہ دریا کا پانی اتنے مہینوں تک رنگین رہا، ویسے کتب خانے چیدہ یہاں پر رہے ہیں۔ البتہ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، بڑے بڑے علماء نے یہاں کی کتابیں، آصفیہ لائبریری اور دیگر لائبریریوں کی وجہ سے بڑا اس کو پسند کیا ہے، اور اس کا نام اس زمانے میں بھی مشہور رہا ہے یہاں کی طباعت کی وجہ سے۔ لیکن ان مسلم بادشاہوں میں سب سے زیادہ دینی فکر اور مزاج رکھنے والے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تعمیرات سے زیادہ فقہ و فتاویٰ کو جمع کرنے کی اور قاضی حضرات کے لیے اور افتاء کیے ہوئے احباب کے لیے فیصلہ نافذ کرنے کی خاطر ایک گائیڈ بک بنا کر جو انہوں نے تیار کیا، 500 سے 5000 علماء کو جمع کر کے فتاویٰ عالمگیری کے نام سے آج بھی جس قدر کثیر جزیات اس فتاویٰ میں ملتے ہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملتے ہیں۔ یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔